اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے میرے رب، بلا شبہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پھر جس نے میری پیروی کی یقیناً وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی بلا شبہ آپ تو بے حد بخشنے والے نہایت رحم والے ہیں۔ سورۃ ابراہیم آیا 36۔ ربی انہن، ان بتوں نے تو لوگوں میں سے بہت سو کو گمراہ کر دیا۔ اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، یعنی ان بتوں کی وجہ سے بہت لوگ گمراہ ہوئے، انہوں نے ان کی عبادت کی۔ فمن تبعنی، پھر جس نے میری پیروی کی، یعنی جس نے ایمان اور تیرے لیے عبادت میں، اخلاص میں اور بتوں کو چھوڑنے میں میری پیروی کی، فإنہ منی، یقیناً وہ میرا ہے، یعنی اس نے میرے جیسا عمل کیا اور مجھ سے ہے، میرے دین سے ہے، یعنی توحید الہی اور اخلاص میں جس نے میری پیروی کی، یعنی کامل موافقت کی وجہ سے وہ مجھ سے ہے۔ جو کوئی جس قوم سے محبت کرتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے، وہ اسی قوم سے ملحق شمار ہوتا ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، معصیت سے مراد شرک کے علاوہ دوسرے گناہ ہیں، یعنی جس نے شرک پر اصرار کیا، فإنک غفور الرحیم، بلا شبہ آپ تو بے حد بخشنے والے نہایت رحم والے ہیں۔ جس نے موت سے پہلے توبہ کر لی، اس کے لیے وہ غفور الرحیم ہے۔ رب العزت نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، لیکن اس کے علاوہ جس کو چاہے وہ بخش دے۔ اور بعض نے کہا یہاں اللہ تعالیٰ کی مغفرت شرک سے توبہ کے ساتھ مقید ہے، یعنی اگر وہ شرک سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور جس دعوت کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کی مثال ایک ایسے شخص جیسی ہے جو کسی قوم کے پاس آئے اور کہے، اے قوم، میں نے ایک لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں یہاں کر کے تم کو ڈرانے والا ہوں، بس بچاؤ کی صورت کرو۔ تو اس قوم کے ایک گروہ نے بات مان لی اور رات کے شروع ہی میں نکل بھاگے اور حفاظت کی جگہ چلے گئے، اس لیے نجات پا گئے، لیکن ان کی دوسری جماعت نے جھٹلایا اور اپنی جگہ پر ہی موجود رہے۔ پھر صبح سویرے ہی دشمن کے لشکر نے انہیں آ لیا اور انہیں مارا اور ان کو برباد کر دیا۔ تو یہ مثال ہے اس کی جو میری اطاعت کرے اور جو دعوت میں لایا ہوں اس کی پیروی کرے، اور اس کی مثال ہے جو میری نافرمانی کریں اور جو حق میں لے کر آئی ہوں اسے جھٹلائیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انکار کون کرے گا؟ فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ اسی طرح خلیل علیہ السلام کی شفقت ہے کہ انہوں نے گناہ گاروں کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اللہ تعالیٰ صرف اسے عذاب دے گا جو سرکشی اختیار کرتا ہے۔ سو ابراہیم علیہ السلام کی دعا بہت رحمت بھری ہے، کہ سب کے لیے رحمت مانگی انہوں نے اللہ سے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، یقیناً میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیری حرمت والے گھر کے پاس اس وادی میں آباد کیا جو کھیتی باڑی نہیں ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ سو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں اور آپ انہیں پھلوں کا رزق دیں تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ سورۃ ابراہیم آیا 37۔ ربنا انی اسکنتو، اے ہمارے رب، یقیناً میں نے آباد کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا اس وقت کی جب انہوں نے حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی سرزمین میں لا کر آباد کیا۔ اس وقت وہ دودھ پیتے بچے تھے۔
من ذریتی، اپنی ہوئی کچھ اولاد کو، یعنی ساری اولاد کو نہیں، کچھ کو لا کر بسایا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے باقی بچے شام میں تھے۔ بوادٍ غیر ذی زرع، اس وادی میں جو کھیتی والی نہیں ہے، وہ مکہ ہے جو اس دور میں سنسان جنگل تھا، تب وہاں نہ زراعت تھی، نہ پانی کا نام و نشان تھا۔ عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے برائی سے پاک کیا، اسے قبلہ بنایا، اسے حرم بنایا، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کے لیے چنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے شیرخوار بچے کو اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کے پاس زمزم سے اوپر کی طرف موجود مسجد کے بالائی حصے میں ایک بڑے درخت کے پاس ٹھہرا دیا۔ اس وقت مکہ میں کوئی انسان نہیں رہتا تھا اور وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ آپ نے انہیں وہاں اتارا اور ان کے پاس کھجوروں کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام واپس چل پڑے۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بھی ان کے پیچھے چلی اور کہا، ابراہیم علیہ السلام، آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی ساتھی، کوئی ہمسایہ، نہ ضرورت کی کوئی چیز۔ انہوں نے کئی بار یہ بات کہی، لیکن آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ آخر انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ وہ بولی، تب وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور پلٹ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ثنیہ گھاٹی پر پہنچے، جہاں سے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے، تو انہوں نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اے ہمارے رب، یقیناً میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیری حرمت والے گھر کے پاس اس وادی میں آباد کیا ہے جو کھیتی والی نہیں، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، سو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں اور آپ انہیں پھلوں کا رزق دیں تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ سورۃ ابراہیم آیا 37۔ بیت اللہ کی تعمیر۔ پھر کچھ مدت کے بعد جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور تھی، ابراہیم علیہ السلام آئے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے پاس ایک درخت تلے بیٹھے اپنے تیر درست کر رہے تھے۔ والد کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور باپ بیٹا بڑے پرتپاک طریقے سے ملے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کام میں تو میری مدد کر۔ انہوں نے کہا ضرور۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ اس مقام پر ایک گھر بناؤں، اور ایک اونچے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ باپ بیٹے دونوں نے اس گھر کی بنیادیں اٹھائیں۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو اسماعیل علیہ السلام یہ پتھر مقام ابراہیم لے آئے اور اسے وہاں رکھ دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر چنائی کرتے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے جاتے اور دونوں یہ دعا پڑھتے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ غرض وہ چاروں طرف سے بیت اللہ کی تعمیر کرتے جاتے اور یہی دعا پڑھتے جاتے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں، یعنی ان کو مواحد اور نماز قائم کرنے والے بنا، کیونکہ نماز سب سے زیادہ خصوصیت کی حامل ہے اور سب سے افضل عبادت ہے، اور جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، سو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں، یعنی لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں تاکہ لوگ ان سے محبت کریں اور اس علاقے اور اس گھر سے محبت کریں جہاں میں نے انہیں لا کر آباد کر دیا ہے۔ رب العزت نے دعائے خلیل کو قبول فرمایا اور ان کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی وجہ سے اولاد ابراہیمی نے دین اسلام قبول کر لیا اور نماز قائم کرنے والے بن گئے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور آپ انہیں پھلوں کا رزق دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ان کی اولاد کو اس علاقے میں کھانے پینے کے لیے پھل دیں جہاں پیداوار نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا، اور کیا ہم نے انہیں ایک پرامن حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہماری جناب سے رزق کے طور پر ہر قسم کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں۔ سورۃ القصص آیا 57۔ لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں رب العزت نے ان کی اولاد کو شکر گزاری کی توفیق دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب کھانا اٹھایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، بہت زیادہ پاکیزہ اور برکت والی، ہم اس کھانے کا حق پورے طریقے سے ادا نہ کر سکے اور یہ ہمیشہ کے لیے رخصت نہیں کیا گیا، یہ اس لیے کہا تاکہ اس سے ہمیں بے پرواہی کا خیال نہ ہو۔ اے ہمارے رب،
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رات بھر کھڑے رہے یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ سبحان اللہ۔ ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء۔ اے ہمارے رب، یقیناً آپ جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہ زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ آسمان میں۔ سورہ ابراہیم آیا 38۔ ربنا انکا تعلم، اے ہمارے رب یقیناً آپ جانتے ہیں، یعنی اے ہمارے رب تو جانتا ہے ہمارے بارے میں، ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ آپ اس دعا میں میرے ارادے کو بھی جانتے ہیں اور وہ آپ کی رضا اور آپ کے لیے اخلاص۔ یقیناً آپ ہمارے مسالے اور ہمارے حالات سے واقف ہیں۔ ما نخفی و ما نعلن، جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، یعنی جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے، اپنی تدبیر سے ان کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء، اور نہیں کوئی چیز پوشیدہ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، یعنی جہاں میں کچھ بھی آپ سے پوشیدہ نہیں، اسی طرح کوئی شخص نہ اپنا ظاہر سے چھپا سکتا ہے اور نہ باطن، ہر چیز اس پر عیاں ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دیے۔ بلا شبہ میرا رب تو یقیناً بہت دعا سننے والا ہے۔ سورۃ ابراہیم آیا 39۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور اس کا شکر ادا کیا۔ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، جس نے بڑھاپے میں سعادت مند بیٹے عطا کیے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور بڑھاپے میں مایوسی کی حالت میں اولاد کا عطا ہونا ایک دوسری نعمت ہے۔ پھر ان سب کا صالح انسان اور نبی ہونا جلیل ترین، افضل ترین مرتبہ۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بلا شبہ میرا رب تو یقیناً بہت دعا سننے والا ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ سورۃ الصفات آیا 100۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی، اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ سورۃ ابراہیم آیا 40۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ مجھے نماز کا پابند بنا۔ بندہ جب نماز کو شرائط اور ارکان کے ساتھ قائم کرتا ہے تو ذکر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاتا ہے، اور جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ غافلوں اور کافروں میں سے ہو جاتا ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی میری اولاد کو بھی نماز کا شوق عطا فرما اور باقاعدہ وقت پر نماز ادا کرتے رہیں۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما، یعنی اے میرے رب اعمال کو قبول فرما جو صرف آپ کی خوشی کے لیے ہیں، اور میری عبادت کو بھی قبول کر لے۔ اے میرے رب میں نے جو کچھ مانگا تیری دعا قبول فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی تو عبادت ہے۔ رب العزت نے فرمایا اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ سورۃ غافر آیا 60۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ سے مانگیں، استغفار کریں، اور یہ کب ہوگا جب ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ ہمیں اس قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔